جناب عباس کی والدہ نام فاطمہ، یعنی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل رہا ہے، جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی۔ یہ ام البنین جو نام لیا جاتا ہے سرکار عباس کی ماں کا، یہ بی بی کا نام نہیں، یہ بی بی کی کنیت ہے، لقب ہے بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں۔ کنیت ہے بی بی کی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ بی بی کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل، بی بی کے پاپا کا نام غزان، بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شہید، بی بی کے دادا کا نام ابو البرہ ام النساء، نیزوں سے کھیلنے والا ہو، جو غازی کے طور پر بیٹھے، جو عباس کے ولید بیٹھے۔ جناب عباس کے نانا کا نام عزام تھا۔ بی بی کا تعلق تھا بنی کلاب سے۔ بنی کلاب عرب میں بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ پوری توجہ سے گفتگو کی۔ دو خاندان عربوں میں بہادری میں مشہور تھے، ایک بنی ہاشم، ایک بنی کلاب۔ ان دونوں خاندانوں کی تاریخ عرب نے ایک نشانی بتائی، ان دونوں خاندانوں کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ عالم میں جو جانور بغیر رسی کے چل رہا ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا ہے۔ کوئی بھی اس جانور کو روک نہیں سکتا تھا۔ اگلی صدر سنیں گے، جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، لوگ اسے ایسے رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیتے۔ اس خاندان کی دوسری نشانی، ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑتے تھے۔ جناب عباس کے نانا کے پاس تھوڑی تمہید سنے، نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا۔ جناب عباس کے نانور کے پاس عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو تلوار چلانا سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور جو جوان تلوار چلانی سیکھ جاتا، غازی کا نانا اس کے تلوار کے قبضے میں اپنا نام لکھتا تھا۔ جس جوان کے تلوار کے قبضے پہ عزام لکھا ہوتا تھا، زمانہ سمجھ جاتا تھا یہ غازی کے نانا کا شاگرد ہے۔ وہ تلوار کبھی بھی میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ یہ مفروروں کے آدمی ہوتی نہیں۔ یہ میں نے پڑھا جناب عباس کے خاندان کا پس منظر، توجہ پوری رکھنی آپ نے، بڑی معلوماتی مجلس آپ کو۔ آپ کو کتابوں نے بتایا کہ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کہ امیر مجھ سے بہادر خاندان چاہیے۔ یہ سوال علی نے کیا اپنے بھائی عقیل سے، مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا بہادر خاتون چاہیے، بہادر خاتون کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ نہج البلاغہ میں علی کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ جو نہیں سمجھے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے، مرد میدان میں اچھا لگتا ہے، عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ ندیم بھائی مجمع جگانے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کسی گھر کے مرد بہادر نہ ہو، عورتیں لڑنے میدان میں آ جاتی ہیں۔ ویسے بہادری صرف مردوں کا زیور ہے۔ امیر المومنین نے جناب عقیل سے مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب جب آپ نے تاریخ سے پوچھا یہ علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، تو کتابیں کہتی ہیں اس لیے کہا کہ جناب عقیل علم الانصاف جانتے تھے، علی کے بھائی شجروں کا علم جانتے تھے۔ کتنا علم جانتے تھے؟ کتابیں کہتی ہے یہ چلتا ہوا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا، یہ شانوں کی چاند سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور ویسے بھی عربوں میں قبیلہ پروری بڑی تھی، یہ ایک دوسرے کے قبیلے پہ فتنہ بڑا کرتے تھے، یہ اتنے قبیلہ پسند لوگ ہوتے تھے، یہ میدان جنگ میں دشمن کو کھڑا کر کے پہلے اسے شجرہ سنتے تھے کہ تلوار بعد میں نکالنا، پہلے بتا کس کا بیٹا ہے،
تیرا باپ کون ہے, تیرا دادا کون ہے, تیرا حسب کیا ہے, تیرا نسب کیا ہے. یہ چھوٹے کبینے والے بندے سے لڑتے ہی نہیں تھے, میرا شہر چپ ہے اور میں جملہ بدلتا ہوں. یہی وجہ ہے لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے, شدنے سے ڈرتے تھے. جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں, کس کے پوتے ہیں. یہ اعزاز شیروں کے پیر علی کا ہے. 80 چٹوں میں جا کے علی نے دشمن سے اتفاق نکال, میں ابو طالب کا بیٹا. کیا متوجہ گفتگو بچ. جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا آپ کا عادل خاندان ڈھونڈے. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا کے کتابیں کہتی ہیں اس لیے کہا کہ وہ علم الانصاف جانتے تھے. اب میں اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جناب عقیل علم الانصاف جانتے تھے, لیکن سوال مرزا صاحب یہ ہے پوچھ ہو رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے, جس کی تلوار گردن پر رک کے شجرے دیکھتی. جب علی کے پاس یہ سارا علم تھا تو علی نے عقیل سے کیوں پوچھا؟ مجھے سے ایک بندہ داد دے تو میں سمجھوں گا کہ محنت کی قدر ہوئی ہے, لفظ نہ ہوا. مولا علی کا جناب عقیل سے کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, جو بول سکے وہ زحمت فرماؤ. رات کے اس پہر میں آپ کا سننا ہی داد جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ خدا کو بھی تھا, لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا, یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس سے بکریاں آنکھتا ہوں, اس سے پٹیاں بنا لیتا ہوں, اس میں چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے پورا قصیدہ سنا دیا. فرشتوں نے بھی صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے, خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. فاطمۃ وابوہا وبانوہا وبنوہا. یہ بعض اوقات سوال کرنا علم کی نفی نہیں ہوتی بلکہ چیز کی اہمیت ہوتی. مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. جناب عقیل نے تعارف کروانا شروع کروا دیا. اب جناب عقیل نے جو غازی کے ننہال کا تعارف پڑھا میں وہ پڑھنے لگا. جناب عقیل لے کے کہتے اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, جو عباس کے نوکر بیٹھے, طاہرہ بھی. اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے. اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں مظلوم کی جدا رسی کرتے. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے. علی مسکرا کے کہتے مجھے بھی یہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل اٹھے اور غازی کے نان کے گھر, غازی کے آبائی گھر, غازی کی ماں کے قبیلے میں جناب عقیل پہنچے. جناب عظام نے پوری توجہ سے گفتگو سنیے گا. جناب عظام نے قبیلے کے باہر آ کے جناب عقیل کا استقبال کیا. دستور شرفائے عرب کے مطابق 3 دن تک جناب علی کے بھائی عقیل کو غازی کے نانا نے اپنا مہمان رکھا, کیونکہ یہ عربوں کے شریفوں کا شیوا تھا. یہ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا اسے توہین سمجھتے تھے. یہ 3 دن تک مہمان کو روکتے تھے. 3 دن تک مہمان رکھا. تیسرے دن کی شام ہوئی. اب میں پڑھنے لگا موضوع. تیسرے دن کی شام ہوئی. اب جناب عظام آ کے جناب عقیل کے سامنے بیٹھے. اب میں یہاں اپنے شہر کے سامنے اقرار کرنے لگا. اب میں یہاں اپنے لفظ نہیں ڈالوں گا, یہاں میں خطابت کے جملے نہیں ڈالوں گا. میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو 2 سرداروں کے درمیان گفتگو ہوئی. غازی کا نانا عقیل کے سامنے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا اے رئیس سے وقا, اے رئیس سے مکہ, اے متولی کعبہ, اے بنو ہاشم کے چشم و چان, اے خاندان عزت کے بہترین فرد. ادھر جناب عظام نے قصیدہ پڑھا تو عقیل نے بھی بخل نہیں کیا. عقیل نے بھی قصیدہ پڑھا. جناب عقیل نے سن کے غازی سے نانا سے کہا اے بہادری کے نشانوں, اے شجاعت کی علم برداروں, اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں,
جناب اعظم نے کہا کیا مجبوری بنی جو عقیل تجھے ہمارے کبیلے پہ آنا پڑا؟ جناب عقیل مسکرا کے کہتے ہیں اعظم تم تو جانتے ہو بنو ہاشم کی بنی کلاب کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں۔ اتنا کہنا تھا۔ جناب اعظم نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جناب عقیل نے کہا میں چاہتا ہوں ہمارے خاندان ہاشم کا ایک فرد تمہارے قبیلے کی ایک مستور سے عقد کرے۔ اتنا کہنا تھا، غازی کے نانا نے سر اٹھا کے کہتے اے عقیل ویسے تو بنی ہاشم کا ہر نوجوان ہی علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، ہر نوجوان ہی علیحدہ فضائل رکھتا ہے، مجھے بتا کیا تو کسی اہم حق کی بات کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، عقیل نے سر اٹھا کے کہا ہاں میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ محمد کا داماد ہے، نام اس کا علی ہے، علی کا نام آنا تو جو غازی کے مرید بیٹھے ہو۔ عظام نے اپنے سر سے تاج اتارا، سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا۔ جو نوکر بیٹھے غازی کے ہوئے جنہیں عباس سننا تھا، مولا حسین عزت میرے اللہ میرے اللہ بادشاہ حسین عزت ہے، شہزادی کونین عزت ہے، میرے اللہ بسم اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ ہے۔ تو جو میری طرف کرے گی سرکار آخری صدر ہے کچھ پوچھو میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آ۔ یہ کہہ کے غازی کے نانا نے سر اٹھائے، ندی بھائی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جناب عقیل نے کہا اے عظام تجھے اتنی خوشی ہوئی؟ اگلی سطر میرے ہاتھ میں وہ سونے کی قلم میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں۔ جناب عظام نے سر اٹھا کہ خوشی بھی نہ ہو، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہے، ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں۔ ہمارے قبیلے کے تو مرد غلام، ہماری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام۔ اگلی سطر سن گے جناب اعظم دے کے کہتے ہیں اے عقیل مجھے جناب شکر ادا کروں کم، میرے گھر آیا ہے علی کا رشتہ، لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا، فیصلہ میں نہ کروں، فیصلہ بیٹی سے پوچھو۔ یہ ہے اس گھر کی تہذیب، رشتہ علی کا بھی ہو، بیٹی سے پھر بھی پوچھا جاتا۔ آگے آگے چلے عظام مہمان خانے سے نکل کے آئے گھر کے صحن میں، سامنے کھڑی تھی عباس کی نامی جناب سمامہ۔ سمامہ سے آ کے عظام نے کہا سمامہ تو جانتی ہے عقیل ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ عقیل اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہے۔ سمامہ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکا، چوتھے کا عظام پھر کیا کہہ کے آیا ہے؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پردے کا انتظام ہوا، ادھر بٹھایا غازی کی ماں کو، ادھر کھڑے ہو گئے غازی کے نام اور غازی کی نامی۔ جناب اعظم نے سمامہ سے کہا، جناب سمامہ نے دیکھ کے کہا اے فاطمہ کرابیہ میں بالکل تاریخ کے جملے پڑھنے لگا اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں غازی کی ماں کے جملے پڑھوں گا تو مجمع کی روحانیت و نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جناب سمامہ نے کہا اے فاطمہ کرابیہ کیا تو جانتی ہے کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ سر اٹھا کے غازی کی ماں نے کہا اے مادر گرامی آپ جانتی ہے ہماری گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں رہتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مرد ٹھہرا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون باعزت مہمان آیا ہوا ہے، لیکن اماں میں اتنا جانتی ہوں 3 راتیں ہو گئی ہے ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی ہے ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اما جو بھی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اما یہ جو پچھلی رات گزر گئی وہ شہزادی میرے حجرے میں آئی، اما وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کا ایک پنو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اما میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی تعارف تو کروا تو ہے کون؟ اما اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو۔ Isn't it not all that boss there they lead Marsha yeah team مبارک ہو۔
तुम मेरे बेटे के मां बर राजी बेटा है ज़हरा का, सदफ है उम्मुल बनीन का। जनाब हसन ने वसीयत लिखवाते हुए कहा था, हुसैन मेरे बाद फतक मिले तो गाजी की औलाद का हिस्सा रख, क्योंकि ये हमारी माँ का बेटा है। वाजिब एहतराम सैयद तशरीफ ले आए, मेज़बान की हैसियत से, बानी की हैसियत से हाज़िरी थी। आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, हुक्म की तामीन हो गई। इतनी वफा की है